میں نے تلاوت کی. پہلی جو آیت تھی وہ سورہ نساء کی پہلی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو مخاطب کرتے کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے جس نے انسان کو پیدا کیا، ایک نفس واحد، ایک جان سے پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس جان سے، اس انسان سے اس کا جوڑا بنا ہے، اور پھر اس جوڑے سے بے شمار انسان اس دنیا میں پھیلا دیا. پھر اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے لے کر اپنے عزیز رشتہ داروں سے، اپنے عزیز و اقارب سے اپنا حق طلب کرتے ہو. اس اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا جاننے والا. اس کے بعد جو دوسری آیت میں نے تلاوت کی وہ سورہ احزاب کی آخری رکوع کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ جو ہمیں پیغام دے رہا ہے وہ یہ دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے. پہلی آیت سورہ نساء کی آیت تھی، وہ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا. یہاں پر ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اور زندگی گزارنے کا سیدھا اور سچا جو راستہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ قولوا قولا سدیدا، کہ جو بات کرو وہ سیدھی اور سچی بات کرو. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم، جب تم سیدھی اور سچی بات کرو گے تو تمہارے اعمال کی اصلاح کر دی جائے گی. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں سے تمہاری مغفرت کر دی جائے گی. ومن یطع اللہ، اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس کے لیے بڑی کامیابی ہے. تو ان آیات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کے ساتھ، میں اس فورم پہ تمام لوگوں کو جو اپنے قیمتی وقت میں سے اپنے دن کے مصروف ترین حصے میں سے وقت نکال کے ہمارے ساتھ یہاں پر تھیلیسیمیا پریونشن کے سلسلے میں عمیر سلام ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ تمام لوگوں کا بہت مشکور ہوں. اور خاص طور پہ وہ میرے مہمان، میرے انتہائی معزز مہمان جو پاکستان کے مختلف حصوں سے تھیلیسیمیا کی کاز کو آگے بڑھانے کے لیے، اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے شانہ بشانہ شامل ہیں، اور ہماری عزت افزائی، ہم سب لوگوں کی عزت افزائی ہے کہ وہ تمام لوگ تشریف لائے. اور آج کے اس پروگرام میں ان کی موجودگی ہماری نہ صرف عزت افزائی ہے، بلکہ ان کے جو خیالات اور ان کے جو کام ہے تھیلیسیمیا کے سلسلے میں، وہ ہمارے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے رہنمائی فراہم کرے گا اور ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوگا. اس تھیلیسیمیا کے پروگرام کو تھوڑا سا رد و بدل اس پروگرام میں صرف یہ ہے، جو پروگرام آپ کو ملا اس میں اپنی حیثیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈاکٹر قرت سے پہلے میں بولنے کی جسارت کر رہا ہوں. ڈاکٹر قرت اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں کچھ گفتگو کر لوں تھیلیسیمیا مینجمنٹ سے متعلق. تھیلیسیمیا کے متعلق ہم سب کو بتایا ہے، میں اردو میں بات کروں گا، آئی ایم شیور کہ میری بات شاید آسانی سے سمجھ میں آ سکے. تھیلیسیمیا پورا اسکرین دے دیجیے. تھیلیسیمیا کے متعلق ہم سب کو پتا ہے کہ تھیلیسیمیا ایک ایسی موروثی مرض ہے جو پورے دنیا کے اس حصے میں جس کو ہم ملیریا بیلٹ کہتے ہیں، اس میں اس کی جین پائی جاتی ہے. یہ شروع ہوتا ہے یورپ کے، جنوبی یورپ، شمالی افریقہ، پورا جو میڈیٹرینین بیسن ہے، اس کے علاوہ مڈل ایسٹ پورا، جنوبی ایشیا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، اور یہ مشرق بعید تک چلا جاتا ہے. یہاں پر اس کی جو جین فریکوینسی ہے وہ 2% سے لے کے 30% تک پائی جاتی ہے. یہی وہ خطہ ہے جہاں پر ملیریا پایا جاتا ہے، یہی وہ خطہ ہے جہاں پر G6. اپنے
اپنے ملک کی اگر ہم صورتحال دیکھیں، ہمارے ملک کے حالات یہ ہیں کہ ہر 100 میں سے 5 افراد کم سے کم بیٹا تھیلیسیمیا کی جین کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ مرض، کیونکہ ہر 3 میں سے 2 شادیاں رشتہ داروں میں ہوتی ہیں ہمارے یہاں، ہماری معاشرت کا ایک حصہ ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جب 2 ایسے افراد کی شادی ہو جائے جن کو دونوں کو تھیلیسیمیا ہو، تو ان کی نسل میں تھیلیسیمیا میجر جو کہ بیماری کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے وہ بچہ وجود میں آتا ہے۔ جو گراؤنڈ ورک جو ہمارے محترم جنرل سہیب صاحب نے 1990 کی دہائی میں کیا، اس سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ ہر سال پاکستان میں 5 سے 6 ہزار بچے اس مرض کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں 1 کروڑ سے زیادہ افراد ایسے ہیں جن کو تھیلیسیمیا کیریئر ہے، اور مجموعی تعداد ہمیں اپنی آبادی کا نہیں پتا پورے پاکستان میں اس وقت کرنٹلی کتنی آبادی ہے، لیکن جو اندازے ہیں اس کے مطابق 60,000 سے 80,000 کم سے کم بچے ہیں جن کو بیٹا تھیلیسیمیا میجر۔ تو اتنی بڑی تعداد میں یہ بیماری، اور پچھلے 7-8 سال میں 9 سالوں میں جو اویئرنیس، جو شعور اور آگہی ہمارے پاس آئی ہے، اس کے نتیجے میں ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ بچے جو پہلے 8-9 سال 10 سال کی عمر سے زیادہ زندہ نہیں رہتے تھے، اب اللہ نے چاہا تو یہ بچے، ان کی جو زندگی کا دورانیہ ہے، جو صحت ہے ان کی، وہ بہتر ہوگی، ان کی کوالٹی آف لائف بہتر ہوگی، جس کے نتیجے میں ان کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ ہر سال 5,000 6,000 7,000 بچے پیدا ہوتے رہیں اور ان کی لائف ایکسپیکٹنسی بڑھتی جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 10 سال کے بعد 2 لاکھ سے زیادہ بچے تھیلیسیمیا کے ساتھ ہمارے معاشرے میں موجود ہوں گے۔ ان بچوں کو ہر مہینے خون چڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے، جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو مہینے میں 2 دفعہ یا اور مہینے میں 3 دفعہ خون چڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ان کی تعداد اگر بڑھتی جاتی ہے تو خون کی ریکوائرمنٹ بڑھتی جاتی ہے، اور آئرن کو جسم سے نکالنے کے لیے آئرن کیلیشن تھراپی جو ٹیبلٹس کی صورت میں، انجیکشن کی صورت میں دستیاب ہے، وہ دی جاتی ہے۔ یہ دنیا بھر میں اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے۔ دوسرا جو ٹریٹمنٹ جو کہ اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہوتا ہے وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کہلاتا ہے، اور بون میرو ٹرانسپلانٹ بہت تھوڑے بچوں کو دستیاب ہے۔ ہمارے پاس اس وقت پورے ملک میں جو فیسلٹیز اویلیبل ہیں بون میرو ٹرانسپلانٹ کی، ہم 4-5 سینٹر کچھ نہ کریں، صرف بون میرو ٹرانسپلانٹ کریں تھیلیسیمیا کے لیے، تو بھی ایک سال میں 100-125 بچوں سے زیادہ ہم ٹرانسپلانٹ نہیں کر سکتے۔ 6,000 بچے ہر سال پیدا ہو رہے ہیں، تمام لوگوں کو ٹرانسپلانٹ کرنا ناممکن بات ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر کوئی اور آپشن ہے؟ ایک آپشن تو یہ ہے کہ تھیلیسیمیا سے بچاؤ کی ہم سب نے مل کے کوشش کرنی ہے۔ جو بچے اس دنیا میں آ چکے ہیں ان کی دیکھ بھال اچھے سے اچھی کرنی ہے، اور جو اس دنیا میں نہیں آئے ہیں ان کی آمد کو روکنا ہے، اس سیلاب کے آگے بند مارنا ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں جو آگے ڈسکس ہوں گے، پورا دن ہے موجود۔ تو جو بچے پیدا ہو چکے ہیں جن کو تھیلیسیمیا ہے، ہم سب جانتے ہیں، ان کو علاج کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے کہ ان کو خون نہ چڑھانا پڑے، ہمارے ادارے نے اس کے اوپر بہت میجر کام کیا پچھلے 8-9 سالوں میں، اور اس کو جو لیڈ کیا ہے ثاقب انصاری نے لیڈ کیا ہے اس کام کو، اور الحمدللہ جو کام اب میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ وہ بچے جن کو تھیلیسیمیا ہے، اور ان کو جب ہم، یہ ممکن ہے آج کی اس دنیا میں کہ ان کو خون لگائے بغیر ان کا علاج کیا جا سکے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ آگے چلیے، پیچھے چلیے، ایک سلائڈ پیچھے۔ اوکے، بہت عجیب بے تکی سی سلائڈ ہے، دور دور سے شاید نظر نہ آئے، لیکن یہ صرف یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں جو تھیلیسیمیا کی میوٹیشنز یا ڈی این اے کی جو جینز میں میوٹیشن پائی جاتی ہے، وہ تمام کی تمام، تقریباً تمام کی تمام، ان کا جو ایکسپریشن ہے، جو فینوٹائپ ہے، بہت ہی سیویئر فینوٹائپ ہے، بیٹا ناٹ تھیلیسیمیا پیدا کرتا ہے، سوائے ایک فینوٹائپ کے
جو کہ ہیموگلوبن ای جو پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں تھیلیسیمیا انٹرمیڈیا بنتا ہے. اس سلائڈ کا مفہوم ہے. آگے چلیے. نہیں پیچھے. اچھا، اب ان تھیلیسیمیا والے بچوں میں ڈاکٹر ثاقب نے کیا معلوم کیا؟ وہ یہ معلوم کیا کہ اگر ان بچوں میں، اگر جن کو بیٹا تھیلیسیمیا میجر ہم نے لیبل کیا ہوا ہے، اگر ان کی پہلی مرتبہ جب وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں، اگر ان کی عمر 1 سال سے اوپر ہو ڈائگنوسس کے وقت، اور ڈائگنوسس کے وقت ان کی ہیموگلوبن 5 گرام سے اوپر، تو وہ بچے ہیں جن کو اگر ہم ٹرانسفیوژن کے بغیر دوا کے ذریعے علاج کریں تو ان بچوں کو خون لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر مزید جب انہوں نے کام کیا تو معلوم ہوا کہ ان میں سے وہ لوگ، آخر ایسے کیا وجہ ہے کہ دوا جو کہ ان بچوں کو دی جاتی ہے ان میں سے کچھ لوگوں کو کام کرتی ہے، کچھ لوگوں کو کام نہیں ہے. تو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ اگر ان میں ساتھ ساتھ X7 پولیمورفزم ہو تو اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہے کہ ان کو خون لگائے بغیر علاج ہوتے ہیں. دوسری چیز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہے کہ اگر ساتھ میں ایک سائلنٹ میوٹیشن ہوتی ہے CAP+1، اگر اس کی موجودگی ہے تو بھی ان بچوں کو شاید خون لگانے کی ضرورت نہ پڑے. تیسری چیز جو واقعات ایک بڑی ڈسکوری ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک میوٹیشن ہوتی ہے جو کہ انٹرون 1 کی پوزیشن 1 کے اوپر، اگر وہاں پہ میوٹیشن ہے، IVS1 پوزیشن 1 پہ میوٹیشن ہے، تو 80% اس بات کا امکان ہے کہ ایسے بچوں کو خون لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ تقریباً تمام کے تمام بچے جو ہیں وہ خون لگائے بغیر دوا کو رسپونڈ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ بات کی. دوسری جو کام کیا انہوں نے پڑھا وہ کام یہ کیا کہ پاکستان میں ذات برادری کے لیول تک پہنچ کر یہ معلوم کیا کہ ان میں کون کون سی جینیٹک میوٹیشنز موجود ہیں. یہ ابتدائی کام صوبے کی سطح تک تو ہوا، لیکن اس کے بعد اس کو مزید گراؤنڈ لیول پہ، گراس روٹ لیول پہ جب لے کے گئے تو پتہ چلا کہ میمن اور گجراتی اسپیکنگ جو اکثریت کی سندھی میں رہتی ہے، ان میں ڈیلیشنل ٹائپ بیٹا تھیلیسیمیا پایا جاتا ہے. دوسرا پتہ چلا کہ بلوچی جو ہے، بلوچی اسپیکنگ تقریباً 4 میں سے 3 لوگ ان میں سے ایسے ہیں جن کو IVS1 پوزیشن 5. یہ ہمیں سب کو اس سے پہلے بھی پتا تھا کہ پاکستان میں جو 2 سب سے کامن میوٹیشنز ہیں ان میں ایک IVS1 پوزیشن 5 ہے، دوسری فرینڈشپ ریٹ 9. فرینڈشپ ریٹ 9 کی زیادہ تر تعداد پنجاب میں پائی جاتی ہے. پنجاب میں بھی سرائکی بیلٹ میں خاص طور پہ فیصل آباد کے قریب کا جو علاقہ ہے وہاں پر جو IVS1 پوزیشن 5 ہے وہ بہت کم ہے. تو یہ 2-3 جو میجر بریک تھرو ہوئے تو اس کے نتیجے میں اب چیزیں واضح ہونی شروع ہو گئی ہے کہ یہ تھراپی کون سے بچے ایسے ہوں گے جن کو ڈائریکٹلی بلڈ ٹرانسفیوژن پہ لے کے جانا ہے، کون سے ایسے ہوں گے جن کو ٹرانسفیوژن کی ضرورت نہیں. اس سے بھی اہم بات ایک اور جو چیز سامنے آئی اس میں کہ جب ہم نے تمام بچوں کی رپورٹس دیکھی ڈائگنوسس کے وقت کی، انویریبلی تقریباً تمام کے تمام رپورٹوں میں یہ لکھا ہوا کہ ہیموگلوبن الیکٹروفورسس کی رپورٹ ہے ہیموگلوبن F 94%، 95%، 96%. نیچے لکھا ہوا ریمارکس میں کنکلوژن میں کنسسٹنٹ ود بیٹا تھیلیسیمیا میجر. رپورٹ کرنے والی لیب، رپورٹ کرنے والا ہیمیٹالوجسٹ، یہ پیتھولوجسٹ یہ بھول گیا کہ بیٹا تھیلیسیمیا میجر کے علاوہ بھی کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ہیموگلوبن F 90% سے اوپر ہوتا ہے، 95% سے اوپر ہوتا ہے. جب ایک دفعہ لیبل لگا دیا کسی لیب نے کسی بچے کے متعلق کہ اس کو تھیلیسیمیا میجر ہے، تو بلڈ لگانے والا جو ادارہ ہے اس کے پاس یہ وسائل نہیں ہے، اس کے پاس یہ ویژن نہیں ہے کہ وہ اس کو چیلنج کرے. بس اس کے بعد زندگی بھر اس کو لیبل لگنے کے بعد ہر مہینے خون لگے گا. جب جو کیا چیز اگنور کر دی گئی، کیا چیز غلط تھی اس رپورٹ کے اندر، یا کیا چیز مس کر دی گئی، یہ مس کر دی گئی کہ اس کی بچے کی ہیموگلوبن، ٹوٹل ہیموگلوبن کتنی تھی اس وقت. ٹوٹل ہیموگلوبن 6 گرام
7 ग्राम 8 ग्राम के भी कंसिस्टेंट विद बीटा थैलेसीमिया मेजर करके रिपोर्ट होकर आ रहा है, जिसके नतीजे में एक बच्चा जिसको थैलेसीमिया मेजर नहीं है, शायद थैलेसीमिया इंटरमीडिएट था उसको, और थैलेसीमिया इंटरमीडिएट वाले बच्चों को अमूमी तौर पर खून लगाने की जरूरत नहीं होती। उनको जरूरत पड़ती है साल में 2 दफा 3 दफा शायद लगने की जरूरत है शायद। तो ये जो चीजें जो हैं, मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रहा हूं सिवाय इसके कि अब एक सिग्निफिकेंट चेंज, तकरीबन 40 से 45% बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिनको हम गलत खून लगा रहे हैं, जिनको खून लगाए बगैर भी उनका इलाज हो सकता है थैलेसीमिया की बीमारी के साथ। एक मैसेज तो ये है इस पूरे 8-9 साल की 10 साल की अरक रेजी के बाद। दूसरा मैसेज ये है कि थैलेसीमिया की बीमारी को लेबल होके कोई आए तो प्लीज डबल चेक कि उसको अगर थैलेसीमिया मेजर लिखा है तो वाकई थैलेसीमिया मेजर है, थैलेसीमिया इंटरमीडिएट नहीं है। तीसरी जो बात है इसमें वो ये है कि कुछ म्यूटेशंस ऐसी हैं कि जिनमें खून लगाए बगैर दवा के जरिए इन बच्चों का इलाज हो सकता है और दे कैन लिव अ हेल्दी नॉर्मल लाइफ, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। आगे चलिए। और आगे चलिए, ठीक हो। ये वो काम है जो जिसके मुतालिक मैंने भी आपसे गुफ्तगू की, और ये इस स्लाइड के ऊपर उसका ये लुब्बे-लुबाब है कि ये पिछले साल साकिब ने ये काम पब्लिश किया, और ये काम इब्तदाई 238 जो बच्चे थे थैलेसीमिया मेजर के, उनको जो दवा दी गई उसका नाम हाइड्रोक्सीयूरिया है। और इसका कंक्लूजन ये है कि जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि IPS1 पोजीशन 5 और XMN1 पॉलीमॉर्फिज्म में तकरीबन 65 से लेकर 75% तक बच्चों को खून लगना बंद हो जाता है, जो कि मैं अगर आपको बताऊं कि हमारे पास तकरीबन इस वक्त 550 के से कुछ ऊपर बच्चे हैं जो हमारे सेंटर में आते हैं, रेगुलरली विजिट करते हैं। उनमें से 40% हमारे जो ब्लड बैंक का जो काम है, जो कि थैलेसीमिया को ब्लड सप्लाई करने का काम है, 40% से ज्यादा उसके अंदर कमी आ रही है। जिस वक्त ये बच्चे आने शुरू हुए थे तो सडनली ब्लड बैंक का काम पर बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन जिस वक्त वो रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ तो थैलेसीमिया के लिए जो ब्लड इशू होता था ब्लड बैंक से कम होते तकरीबन अब 60% आ गए। ट्रांसफ्यूजन अगर कम लगेगा उनको तो आयरन ओवरलोड कम होगा, ट्रांसफ्यूजन कम लगेगा तो रिस्क ऑफ ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कम हो जाएगा, एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे फैमिली। और जो एक टैबू है कि ब्लड लगता है बच्चे को, हर महीने लेके जाना पड़ता है, हर महीने तो लेके जाना पड़ेगा शायद डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए, लेकिन उसको पूरा दिन जो बर्बाद होता है माँ का और बाप का, और साथ में 2-2,500-3,000 रुपये खर्च होते हैं, उसमें फर्क पड़ जाता है। तो दिस इज व्हाट द करंट डायरेक्शन इन विच थैलेसीमिया, एटलीस्ट इन कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, जहाँ पर वॉलंटरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ के लिए हमें वो ऑप्शंस अभी ढूंढने हैं। ये सिर्फ उस मंजिल की तरफ पहला कदम है। This is not the end of the story. We need to find better alternative. We need to find better treatment modalities. इससे कहीं बेहतर वो दवा जो इन बच्चों को मुकम्मल तौर पर नॉर्मल कर सके। इनकी हीमोग्लोबिन अगर इस दवा के साथ 8 ग्राम पे मेंटेन रहती है, that's not enough. वो 11 ग्राम, 12 ग्राम, 15 ग्राम बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह हो जाना चाहिए इनको। इस तरफ हमारी कोशिश और तवज्जो है, और मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात को वाज़ेह करने में शायद कामयाब हो गया हूँ कि थैलेसीमिया के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन और बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया में। हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पर महदूद वसाइल हैं, ब्लड की दस्तयाबी नहीं है, और ब्लड जो दस्तयाब है वो भी क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर, ये प्रॉपरली स्क्रीन है भी नहीं। तो वहाँ पर अगर जो भी ट्रीटमेंट
ایسا ہوگا کہ جس میں بلڈ سے بچاؤ ہو سکے گا تو میرا خیال ہے ہم سب اس کو محتاط انداز میں خوش آمدید کہیں گے اس کو. اور جب اس کی یہ چیز انشور ہو جائے گی کہ ہاں وہ واقعات وہ ٹریٹمنٹ بچوں کے لیے فائدہ مند ہے, تو یہ جو پہلا قدم اٹھایا گیا ہے اس کے بعد آگے پیچھے سے آنے والے لوگ جو ہے ہمیں کراس کر کے آگے بڑھیں گے اور ان بچوں کے لیے صحت اور تندرستی کا پیغام دے کے آگے بڑھتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کی توجہ کا. Stage, that is through the antenatal period, will be discussed during the whole session. The topic that I was given is the role of gynecologists in preventing thalassemia and the approach towards prenatal diagnosis are two major topics that have to be discussed. But I would like to keep myself very much into time within 12 minutes, and I would not approach more than that. Going through this, the prevention, to concise with this, please, next slide. Excuse me, please go to the next slide. For preventing thalassemia, basically what should be our goal? It is to reduce the number of thalassemic babies and to detect the coincidences, the other problems that are faced into this. How we can go through health education, we can go by screening, or we can go by genetic counseling. For the health education, probably I would not touch that topic here. My topic as a gynecologist, I would go for the screening and genetic counseling that we can do. If you are going for a screening, it should be at the national basis or in the regional. They should have a regional policy for this. And whatever policy we make, that should account for the local, estimate local sensitivities, and it should account for the ground realities. ہم کوئی بھی اسکریننگ پروگرام ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جس کے اندر ہم بڑی بڑی باتیں کریں اور ہم کو in the end we do not find any outcome with that. The main strategies as a gynecologist is to diagnose these problems at a pre-term. The second thing, if we find patients with thalassemia minor or the families with that, so we can ask them to dissociate of marriage in between the carriers if we find the families earlier and they report to the gynecologist. Why to do that? It has been already told by Dr. Tahir. Briefly, I'm going to say, if one having the abnormality or the carrier state is 50%, if one is affected and one is normal, either of them, either it is the male partner or the female partner, the 50% will be the carriers and 50% will be the normal individuals. But if both of them are the carriers, then 25% will have a defective baby and the 50% of them will be normal, healthy individuals. For a screening methodology, the two main things that we need to do, that what test we can use for that and whom to screen. If I'm sitting in my OPDs as a gynecologist, as an obstetrician, what I can do, what I can offer them, and what should be our aim to do that. The patients whom to screen means those people we can catch up earlier, those adolescent girls, those who are coming to the clinics, they can be screened. Those who are coming at a pre-marital status, that can be screened. Or every patient who comes antenatally, they can be screened as well. If we ask them and discriminate those carriers, I think we can do a good job for them. And in the antenatal screening, if once they have conceived, what we can do, we can offer them with the prenatal diagnosis of this disease, and then should ask these patients to present early in their pregnancy. How to access the close relatives? Once you've diagnosed one or once you found a patient, you can definitely ask or counsel those patients at that time to ask their brothers and sisters, both on the maternal and the paternal side, to at least diagnose themselves and come in to know whether they are a carrier or not.
And we can go into the extended families, the patients, their attendants attending with them, they can also be screened with that. The families, the carriers of the families, and the families of the carriers, and those patients where you find incidentally one of the baby is thalassemia major, you can ask the family members. The rest of the family members can be screened as well for this. What we can do, we can just simply, and we are giving a complete blood count to every patient who's coming for an antenatal visit. And that is a routine. But the only thing that we need to see is that how the picture presents. If it presents with a microcytic hypochromic differentiation between an iron deficiency, and if they show this picture, go for a hemoglobin electrophoresis. If you find that the patient is a carrier, then the second thing we can do immediately, we can ask their husband's blood count, and probably if they are showing as well, we can screen them as well. And this is the basic that I think everybody in their clinics, in their practices can do simply. Rather than just looking at one patient, we can just screen the family as well with this. The previous slide. Oh, previous. And if once a patient is being diagnosed as thalassemia minor, then, and if the husband is a minor as well, so the option again, what we have told earlier, that the 25% will have affected, may have an affected dogs, right? For that we can go for a prenatal genetic diagnosis. For that, what tools can we use? Not necessary, everybody does not have the facility of invasive procedures, but yes, with the history, अगर आप उनकी history लें, personal history लें, एक affected child की लें, family की लें, तो yes, you will find many people saying कि yes, हमारे जो है hemoglobin बहुत अरसे से बढ़ा नहीं है, बहुत कुछ करा लिया, बड़े injections लगवा लिए, बहुत सारी काली ड्रिप्स लगवा ली, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा कभी भी hemoglobin नहीं बढ़ा. सारे टोटके कर लिए, होम्योपैथिक इलाज किया, पड़ोसियों से भी किया, बट कोई फर्क नहीं पड़ा. Those are the patients where you can look into their pictures and you can definitely offer them for some sort of a screening, and I think it is not that expensive as well. Secondly, we can find abnormalities in the fetal abnormalities even in an ultrasound at certain stage. Fetal MRI is now going on worldwide, but not in our setup. And then comes the invasive testing, that is the chorionic villus sampling and the amniocentesis. If we ask for a diagnostic test and for the prenatal diagnosis or a test for a screening, the foremost and important thing is the detection rate. If you're offering a test, what detection rate it has got. It means that the percentage of the affect rate that are test positive. The better the detection rate, the higher the detection rate, it means the test is good. And the lower the false positive rates, it means the test is good. The important thing in keeping the goals of a prenatal screening, whenever we say prenatal screening, that it should have high sensitivity, low false positive, widely available, and it should be reproducible. Minimum human errors हो और testing conditions जो हैं वो आपके लिए comfortable and easy हों. Then, if you're providing with an invasive test, the things that we need to keep in mind, that if we are doing an invasive test, what are we trying to diagnose? It is not that every patient who's been a thalassemia minor, every mother not diagnosing their husband should be offered a CVS. अगर दोनों partners positive हैं, तो आप उनको offer करेंगे. Otherwise, there is no point, because what we can do, we can sensitize those Rh negative mothers, because that's a procedure that we are doing. We can keep them at risk of hepatitis B, C, and HIV for any positive, and the chances of miscarriage as well. These are the options that can be offered to the couple at every stage. जो initial ऊपर है, that is preconceptional, pre-implantation. These are the time periods. Please take it to the back. Previous slide. Pre-implantation and preconception period, they are the best times. Either try to stop the things at that time, and those things are available nowadays.
After that, in the prenatal period, yes, we can help them. In the postnatal period, still if they've been diagnosed earlier, then again the work of the hematologist is there. As soon as the baby is born with thalassemia, then it is the job of the hematologist to look after them. But definitely, that is not a good time for any diagnosis and to finding out the risk factors. Pre-implantation genetic diagnosis, especially, it is nowadays very common to those patients who are going for their IVF or going for HC. At that time, they can be diagnosed. IVF and HC are the assisted reproduction, वहाँ पे हम infertile couples को help करते हैं for pregnancy. Then comes the chorionic villus sampling. What is chorionic villus sampling? And this is what we offer to the patients between 10 to 13 weeks of pregnancy, and especially those patients, those who are diagnosed to have thalassemia minor. There are two different routes of doing it. It's a transabdominal and transcervical, and the risk of doing this test, if you do it earlier than 9 weeks, then there are chances of having a limb reduction, यानी कि fetal abnormality भी हो सकती है. So the best time is to do between 10 to 14 or 11 to 13, keeping it more concise. These are the ways of doing it. On the top, it is the transcervical, that the needle is passed through the cervix, and a tissue, a piece of the placenta is taken in that, and then it is sent for the karyotyping and culture to find out the chains, the beta chains. And the other route is the transabdominal, where we do this special technique and we take out the tissues from the placenta. But if the patient is presenting to you very late, the other procedures can be amniocentesis, but the best time is to do it between 11 to 13. If you're doing it at an earlier time, go for a CVS. If you're doing later, then it is amniocentesis. Next. Again, the procedures are almost the same, but in amniocentesis, you take out the fluid from the amnion where the baby is in. This is how we take out the fluid and cells from there, from the amnion. Then comes the photosynthesis, that is the percutaneous umbilical blood sampling. Again, you can find the fetal blood from the umbilical cord. Here, like this is all we can do in an invasive test. What to do now? Take simple CBC. If positive, go for a genetic testing, go for a CVS, offer them, counsel them, make them to understand the problem that they will face later. So what is it? You have to ask the patient, do you want your child to be a victim of your ignorance? This is in concluding that how we can prevent the efforts. This is a message probably that we would like to say to all those young students and people sitting around here, to convey to the seniors and to the patients as well. That premarital screening, it should be must to make sure that the couples are not both carriers. Provisions of counseling and health education of the thalassemic patients and the families and the public. And provisions of prenatal testing if required, yes. And the reduction of the marriages, that is gestation of those parents who are getting those couples who are getting married and they are carriers. Please persuade them and tell them not to go for this. And this is probably, if we achieve all this, we will be having something like this. Thank you.